السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ ناظرین، ماہرین کا کہنا ہے کہ کل یعنی اتوار سنڈے 21 جون 2020 کو ہندوستان کی سرزمین میں سورج میں گرہن لگنے کے چانسز ہے، اور ہندوستان ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے علاوہ بھی کئی ممالک میں اس کے اثر دیکھے جا سکتے ہیں، یعنی سورج کے گرہن لگنے کے چانسز دیکھے جا سکتے ہیں۔ ٹائم بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 8 سے 9 یعنی 9 سے لے کر تقریباً 2 یا 3 بجے تک، یہ اتنا لمبے ٹائم تک اور لمبے وقت تک، طویل وقت تک، مطلب یہ سورج میں گرہن لگا ہوا ہوگا، ایسا بتایا جاتا ہے۔ ماہرین کا ایسا کہنا ہے۔ اب اس میں ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے کا ایک کلچر ایسا بن چکا ہے کہ سورج یا چاند میں اگر گرہن لگے تو خصوصاً جو حاملہ عورت ہوتی ہیں یا جو کوئی پیگننٹ عورت ہوتی ہیں تو باقاعدہ ان سے کہا جاتا ہے کہ اس وقت تم باہر نہیں نکلو گی جب تک کہ سورج یا چاند کا گرہن ختم ہو جائے۔ بولے اگر ایسا ہے تو اگر اس کے باوجود بھی اگر کوئی عورت ایسے نکل جاتی ہے تو اس صورت میں بچے کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، جبکہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کتاب و سنت سے ہر مسئلے کا حل تلاش کریں۔ جب ہم قرآن حکیم پڑھتے ہیں، بے شمار آیت قرآنیہ اس عقیدے سے متصادم ہیں، اس عقیدے سے متصادم ہیں۔ کیوں؟ خیر اور شر اللہ سبحانہ وتعالی ہی کی طرف سے آتی ہے، کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ مقدر میں رب العالمین اگر خیر لکھ رکھی ہے تو کوئی انسان کی زندگی میں شر نہیں پہنچا سکتا، اگر شر رب العالمین نے انسان کے تقدیر میں لکھ رکھی ہے تو کوئی خیر نہیں پہنچا سکتا۔ قرآن حکیم کی بے شمار آیتیں ہیں، ان میں سے ایک آیت کریمہ سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 17 میں رب العالمین فرماتے ہیں وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَيَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ بتایا گیا اگر رب العالمین کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو کون ہے جو اس نقصان سے کسی اللہ رب العالمین کو روک سکے؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں میرے بھائی۔ اسی طور پر رب العالمین اگر کسی کو خیر پہنچانا چاہے تو کون ہے جو رب العالمین کو خیر پہنچانے سے روک سکے؟ نہیں، رب کریم کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں اس بات کا اختیار نہیں۔ رب کریم کے اذن کے بغیر درخت کا ایک پتا تک نہیں ہل سکتا۔ جی، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو یہ سب افواہ ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کے انتقال کے بعد لوگ ایسا تصور کرنے لگے کہ حضرت ابراہیم کے انتقال کی وجہ سے سورج میں چاند میں گرہن لگ گیا۔ تو یہ بات یاد رکھیں، یہ کسی انسان کے مرنے یا کسی انسان کی زندگی کی وجہ سے سورج یا چاند میں گرہن نہیں لگتا ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانی ہے۔ بتایا گیا دلیل یہ حدیث ان المغیرہ بن شعبہ قال کسفت الشمس على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یوم مات ابراہیم فقال الناس کسفت الشمس لموت ابراہیم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد ولا لحیاتی فاذا رأيتم فصلوا وادعوا اللہ، رواه البخاری فی کتاب الکسوف حدیث نمبر 1043۔ حضرت مغیرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج میں گرہن لگ گیا، اسی دن جس دن حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا، یعنی آپ کے صاحبزادے کا۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم کے انتقال کی وجہ سے سورج میں گرہن لگ گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو سورج اور چاند
میں کسی انسان کے مرنے کی وجہ سے یا کسی انسان کی زندگی کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا ہے، بلکہ جب تم اسے دیکھو سورج یا چاند میں گرہن لگتے ہوئے جب دیکھو تو اس صورت میں تم نماز کا اہتمام کرو اور اللہ سے دعا کرو۔ ایک دوسری روایت ہے صحیح بخاری کے اندر ہی حدیث نمبر 1044 میں ہے کہ جب تم اس طور پر سورج یا چاند میں گرہن لگنا دیکھو تو اس صورت میں تمہیں چاہیے کہ تم صدقہ کرو، دعائیں کرو، ذکر و اذکار کرو۔ اسی طور پر رب العالمین اس کے ذریعے سے انسان کو آگاہ کرنا چاہتا ہے، تنبیہ کرنا چاہتا ہے، جیسے ایک حدیث کے اندر ایسے مسلم ہے حدیث نمبر 911 کے اندر بتایا گیا کہ باقاعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورج اور چاند میں گرہن کے ذریعے سے انسان کو ڈرانا چاہتا اپنے بندے کو۔ ان الشمس والقمر آیتان من آیت اللہ یخوف اللہ بہما عبادہ، یہ سورج اور چاند میں یہ گرہن لگنا یہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے، سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ذریعے سے یعنی سورج اور چاند میں گرہن کے ذریعے سے اللہ اپنے بندے کو ڈرانا چاہتا ہے تاکہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اب آئے نماز کتنی رکعت پڑھی جائے؟ نماز 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت تک پڑھی جا سکتی ہے۔ 2 رکعت کا طریقہ میں بتاتا ہوں۔ 2 رکعت اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس صورت میں آپ 4 رکوع 4 سجود کے ذریعے سے نماز پڑھیں گے۔ وہ کیسے؟ جیسے آپ نماز شروع کرے، ثنا پڑھے، سورۃ الفاتحہ پڑھے، سورۃ الفاتحہ کے بعد قرات کریں گے، دوسری جو لمبی قرات ہے لمبی قرات کریں گے، اس کے بعد لمبی قرات کے بعد رکوع میں جائیں گے، رکوع میں جانے کے بعد پڑھیں گے ربنا ولک الحمد، اس کے بعد پھر اٹھیں گے، اٹھنے کے بعد پھر سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر قرات کریں گے، پھر اس کے بعد رکوع کریں گے، پھر سجود۔ تو 4 رکوع 4 سجود کے ذریعے سے یہ نماز ادا کی جائے گی۔ اسی طور پر آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، دوسری رکعت میں سیم سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی دوسری سورہ پڑھیں گے، لمبی قرات کریں گے، لمبی قرات کے بعد رکوع میں جائیں گے، اور رکوع میں جانے کے بعد پھر آپ رکوع سے اٹھنے کے بعد کہیں گے ربنا ولک الحمد، اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد لمبی قرات کریں گے، پھر رکوع میں جائیں گے، پھر سجدے میں جائیں گے، پھر اسی طور پر آپ اس طور پر نماز کو کمپلیٹ کریں گے۔ تو یہ سورج اور چاند میں گرہن اگر لگ جائیں تو اس صورت میں نماز کا طریقہ یہ ہے، اس طور پر نماز ادا کی جائے۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔